السلام علیکم جی، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں احمد ہوں۔ آج فیڈرل منسٹر اسد عمر جو ہیں وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، کیونکہ جو ندیم بابر صاحب کو ریموو کیا گیا، ان کو ہٹایا گیا، اس حوالے سے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ سو آئیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں اسد عمر صاحب۔ جا سکیں ایف آئی اے کو مینڈیٹ دیا جا رہا ہے کہ فورینسک انویسٹیگیشن کریں اور 90 دن کے اندر اپنی رپورٹ مکمل کریں، جس کی بنیاد کے اوپر پھر آگے اس کے پروسیکیوشن کا کام شروع کیا جا سکے۔ جو ایریاز ہیں اس کے اندر جن کو دیکھنے کے لیے کہا گیا ہے، قانون کے مطابق جو کم سے کم انوینٹری رکھنے کی ریکوائرمنٹ ہے، کیا جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز اور ہیں انہوں نے وہ اس کو پورا کیا یا نہیں، جو سیلز رپورٹ کی گئیں کیا واقعی میں وہ سیلز ہوئیں یا حقیقت میں جو سیلز ہوئیں اور جو کاغذ پہ رپورٹ کی گئی ان کے اندر فرق تھا، اور اگر تھا تو کتنا تھا، اور کس نے یہ ایک مجرمانہ فیل کیا، کیا پروڈکٹ کی ذخیرہ اندوزی کی گئی اور اگر کی تو کس نے کی۔ اور یہ ظاہر ہے یہ سب میں وہ چیزیں پڑھ کے بتا رہا ہوں جو رپورٹ کے اندر، جس کو قانون کی زبان میں یا انگریزی میں پرائما فیسی کہتے ہیں، یہ اسٹیبلش ہیں کہ یہ کمزوریاں ہوئیں۔ تو جب میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہوئیں تو وہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ثبوت اس شکل تک لے جانے کے لیے جس کی بنیاد کے اوپر کورٹ کے اندر کیس کیا جا سکے اور سزا دلوائی جا سکے۔ ایک فوری طور پر اس بحران کا حصہ تو نہیں، صرف اس بحران کا نہیں، لیکن کمزوریاں کچھ سسٹم کے اندر چلی آ رہی تھیں جس کے اندر بھی قانون کی خلاف ورزی ہے، وہ بھی ہم نے اس کے اندر شامل کیا ہے۔ مثلاً پروویژنل مارکیٹنگ لائسنسز کے ایک ٹیمپرری مارکیٹنگ لائسنس دے دیا جائے اور اس کے بعد اس کا ناجائز استعمال کیا جائے، غیر قانونی ہاسپٹیلٹی ایگریمنٹس کیے جائیں، یعنی کہاں پہ رکھی جائے گی وہ پروڈکٹ اس کے اوپر، غیر قانونی ریٹیل آؤٹلیٹس پہ بیچا جائے پروڈکٹ، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بھی اس فورینسک کا حصہ بنائی گئی ہیں اور اس کے اوپر بھی قانونی کارروائی کرنے کے لیے کہا گیا ہے، کرمنل ایکشنز لینے کے لیے کہا گیا ہے۔ میں آگے آؤں گا کہ وہ جو صرف لکھا ہوا ہے کہ جو تھوڑی سی سزائیں ہیں کوئی جرمانہ کر دو، وہ نہیں صرف۔ ایک یہ بھی الزام ہے رپورٹ کے اندر، اس کے بارے میں کور کیا گیا ہے کہ تیل کی شپ آ گئی، وہ آؤٹر اینکریج کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اور اس کو جان بوجھ کر برتھ نہیں کیا جا رہا تاکہ تاخیر کے ساتھ اس کو برتھنگ کی جا سکے، اور جب نئی قیمت کا اطلاق ہو جو زیادہ قیمت ہوگی وہ پھر اس کی برتھنگ کرائی جا سکے، جو ظاہر ہے اگر اس مقصد کے لیے کی گئی تو وہ غیر قانونی فیل ہے، اور اس کی بھی نشاندہی ہے رپورٹ میں، اس کی بھی فورینسک انویسٹیگیشن اور پن پوائنٹنگ کرنی ہے کہ کس کے خلاف قانونی کارروائی کر کے یہ کیا جائے۔ اور غیر قانونی تیل کی جو سیل ہے اس کے اندر جو بھی ملوث ہے اس کے بھی کیسز جو ہیں اس رپورٹ کے اندر دیے گئے تھے۔ ان تمام چیزوں کو فورینسک انویسٹیگیشن تحقیقات کے اندر کور کیا جائے اور کرمنل لائبلٹی اسٹیبلش کرنے کے بعد پوری طاقت جو ہے قانون کی استعمال کی جائے اور کیسز، اور یہ صرف جرمانے جیسے میں نے کہا اس کی نہیں بات ہو رہی، یہ پھر ہتکڑیاں لگیں اور لوگ جیل کے اندر جائیں۔ جو ادارے، سرکاری ادارے، ظاہر آئل مارکیٹنگ کمپنیز، جو ریٹیل پمپس ہیں، پیٹرول پمپس ہیں، ان کی تو فورینسک ہونا ہی ہے، لیکن اس فورینسک انویسٹیگیشن کا حصہ یہ بھی بنانا ہے کہ وہ سرکاری لوگ کون تھے جنہوں نے معاونت کی۔ ہم اس کے اندر تفریق کر رہے ہیں وہ کہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہوا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جس نے ان مجرمانہ جو ایکشنز ہیں اس کے اندر معاونت کی اور اس کے شراکت دار بنے تو ان کی بھی نشاندہی کرنی ہے۔ اس کے اندر پیٹرولیم ڈویژن کے جو لوگ ہیں، پوری چین جو بھی اس کے ایکشنز کے اندر، ڈیسیشنز کے اندر انوالوڈ ہیں، ان کی انویسٹیگیشن، اوگرا جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے ان کی انویسٹیگیشن، زیادہ تر یہ جو معاملات ہیں، اور جو برتھنگ پلان سے ریلیٹڈ جو میں نے معاملات کہے اس کے اندر منسٹری آف میریٹائم افیئر اور پورٹ اتھارٹی کے آفیشلز جو ان فیصلوں کے اندر براہ راست انوالو ہوتے ہیں ان کی انویسٹیگیشن کے لیے کہا گیا ہے۔ اس 90 دن کا پیریڈ جس کے اندر یہ فورینسک انویسٹیگیشن ایف آئی اے نے مکمل کرنی ہے، اس پیریڈ کے اندر وزیر اعظم نے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر پیٹرولیم کے جو ہیں ندیم بابر صاحب، ان کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے قلمدان سے سٹیپ ڈاؤن کر جائیں
اور اسی طریقے سے سیکٹری پیٹرولیم جو ہیں ان کو رپورٹ ٹو اسٹیبلشمنٹ کا آرڈر دیا جائے گا جیسے ہی ان کی ریپلیسمنٹ کا فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن اس فورینسک انویسٹیگیشن کے شروع ہونے سے پہلے۔ ندیم اور مطلب کہ اس کو اسٹیپ ڈاؤن کہہ دیا گیا، آرڈر جی مجھے مکمل تو کرنے دیں میں۔ ہاں ٹکٹ غلط نہ چلا دینا کہ کیا نہیں۔ اچھا ہم یہ بات بالکل واضح طور پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی غیر قانونی اقدام جو ہے وہ نظر آیا ہے ہمیں یا اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر سے متعلق یا سیکٹری پیٹرولیم سے متعلق، لیکن پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ پوری چین کی انویسٹیگیشن ہونی ہے، اربوں روپے کا قوم کو عوام کو نقصان کی تحقیقات ہیں، اس لیے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ کوئی شائبہ بھی نہ ہو کہ اس پہ کوئی اثر انداز ہوگا جو ان فیصلوں کے اندر شامل ہو سکتا ہے اس چین کے اندر، اس لیے یہ دونوں حضرات کو کے لیے یہ ایکشنز دیے گئے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ انتظامی کارروائی ہے، یہ تو کرمنل ایکٹس ہیں، باقی جیسے ہم نے کہا۔ یہ تھے اسد عمر جو گفتگو کر رہے تھے میڈیا سے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو چینی مافیا اس کے خلاف تو کریک ڈاؤن شروع کر دیا گورنمنٹ نے، کیونکہ ان کا پلان تھا، جو چینی مافیا ان کا پلان تھا، جو پکڑے گئے ہیں، جن کے موبائل پکڑے گئے ہیں، ان کا پلان تھا کہ رمضان میں 110 روپے کلو چینی فروخت کرنے کا، مارکیٹ کی قیمت سیٹ کرنے کا۔ ایف آئی اے نے اس پر اسٹرکٹلی انویسٹیگیٹ کیا ہے، وہ اس کو اوور کم کر رہے ہیں، کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، اس چیز کو وہ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہے نا آئندہ سے اس چیز پہ اس دفعہ کچھ فرق پڑے گا۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ 100% فرق پڑے گا، لیکن 100 میں سے کوئی 10% ضرور فرق پڑے گا۔ 90% تو ویسے ہی رہے گا، 10% ہم فرق کی بہتری کی امید لا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ندیم بابر کو انہوں نے جو ہے ہٹا دیا ہے، وہ اس لیے، اس کا مطلب انہوں نے یہ خود ہی واضح کر دیا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کرپشن میں یا اختیارات کے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ثابت ہوئے، لیکن وہ پرفارمنس وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے تھے، وہ پرفارمنس نہیں دے پا رہے تھے، اس لیے انہوں نے سیکٹری پیٹرولیم کو اور ندیم بابر کو ہٹا دیا صرف اسی وجہ سے، کیونکہ وہ پرفارمنس نہیں دے رہے تھے۔ امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ مافیا پہ جو ہے ہاتھ تگڑا اور سخت پڑ چکا ہے، اور یہ اس کو گریباں تک جائے گا انشاءاللہ، اور یہ اس کی ٹائٹ کرے گا، کیونکہ یہی ایک مافیا ہے جس نے ملک کی بنیادیں کمزور کر دی ہیں، اور یہی وہ مافیا ہے جو مصنوعی مہنگائی کی بنیاد، بیسک اس کی مصنوعی مہنگائی کی صرف اور صرف یہ ہمارا مافیا ہے، اور اس کے خلاف ایکشن شروع ہو چکا ہے، اور اس پر گرفت ٹائٹ کی جا رہی ہے۔ امید کرتے ہیں انشاءاللہ یہ رمضان تو سکون کا گزرے گا، باقی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی مجھے دیجیے گا اجازت۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔